बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, साइलेंट फीचर्स, इस्लामिक प्रोविजंस थे वो सारे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ही है क्या। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन लॉज, उन प्रिंसिपल्स के सेट को कहते हैं जो कि रिटन या फिर अनरिटन होते हैं, जिनके थ्रू एक मुल्क में, एक स्टेट में एक गवर्नमेंट जो है वो एक्नॉलेज की जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ लॉज प्रिंसिपल्स मे बी रिटन और अनरिटन ऑन विच अ कंट्री इज़ एक्नॉलेज टू बी गवर्नड। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बॉडी ऑफ रूल्स विच रेगुलेट्स द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद इन अ स्टेट। ये कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनीशन हो गया। उसके बाद जो इस्लामिक स्टेट्स होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो अलमाइटी अल्लाह की भेजी हुई किताब से होते हैं, होली कुरान से और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बनाए जाते हैं। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म्स होती है वो तो या रिटन होती हैं या फिर अनरिटन होती हैं या पार्टली अनरिटन या पार्टली रिटन होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का काम था 1956 में, 1947 से लेकर 1956 तक कॉन्स्टिट्यूशन का काम कॉन्स्टिट्यूंट असम्बलीज़ को दिया जाता था। कभी असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती थी, कभी कोई और इश्यूज़ आ जाते थे जिसकी वजह से 9 साल लगे। अब यहाँ पे द मॉडिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बिकेम द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947। अब जैसे ही पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत बनी तो 1947 में जो एक्ट था इंडिया का 1935 गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935, उसे ही इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली वाज गिवन द टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी उसको एक टास्क दिया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे। जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी, जो पहले असम्बली थी, वो बीइंग में आई, केम इनटू बीइंग ऑन जुलाई 26, 1947। जो पहले असम्बली थी वो 26 जुलाई 1947 को बनाई गई। On March 12, 1949, the Constituent Assembly adopted the objective resolution. 12 मार्च 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। द असम्बली आल्सो अपॉइंटेड द सेम डेट a basic principal committee to work out the principles on which the constitution was to be adopted. उसी दिन को ही जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ने उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई जिसका काम था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट आउट करें। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड ऑन March 12, 1949 by the Constituent Assembly of Pakistan. The resolution proposed by the Prime Minister Liaquat Ali Khan proclaimed that the future constitution of Pakistan would not be modeled entirely on a European pattern but on the ideology and democratic faith of Islam. जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसे कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ने अडॉप्ट किया 12 मार्च 1949 को, जिसमें लियाकत अली ख़ान ने ये प्रोक्लेम किया कि जो पाकिस्तान के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो यूरोपियन पैटर्न पे नहीं बल्कि एक इस्लामिक आइडियोलॉजी और डेमोक्रेटिक फेथ की बिना पे होगा। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 की तरफ, किसमें क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन से साइलेंट फीचर्स थे और कौन कौन से प्रोविजंस थे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। After assuming charge as a Prime Minister, Chaudhry Muhammad Ali along with his team worked day and night to formulate a constitution for Pakistan. चार्ज लेने के बाद ही प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली ने बिल्कुल काम करना शुरू किया, दिन रात एक करके कि वो पाकिस्तान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। His efforts led to the first constitution that was enforced in the country on March 23, 1956. उसकी कोशिशों के बाद 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का आइन वजूद में आया। पाकिस्तान स्टेटस हैज़ डोमिनियन एंडेड एंड द कंट्री वाज डिक्लेयर्ड इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो स्टेटस था एक डोमिनियन स्टेट का वो ख़त्म हुआ और पाकिस्तान एक आज़ाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानने लगा। पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया।
Thereupon, the Constitutional Assembly of Pakistan became the interim National Assembly, and Governor General Iskandar Mirza was sworn as the first President of Pakistan. جو گورنر جنرل اسکندر مرزا تھا وہ پاکستان کا پہلا پریزیڈنٹ منتخب ہوا. The Constitution of 1956 consisted of 234 articles which were divided into 13 parts and 6 schedules. جو آئین تھا وہ 234 آرٹیکلز اور 13 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور جس کے 6 شیڈیولز تھے. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں جو پروویژنز تھے مین پروویژنز تھے وہ کیا کیا تھے. The Constitution of 1956 provided for federal system with the principle of parity between East Pakistan and West Pakistan. 1956 کی کانسٹیٹیوشن میں جو فیڈرل تھا اس میں جو پرنسپل آف پیریٹی تھی وہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان ایکول رکھا گیا. The Constitution of 1956 provided for the parliamentary form of government where real executive authority was vested in a cabinet, collective responsibility to the legislatures. The cabinet was presided over by the Prime Minister. The Constitution declared that there would be only one house of parliament known as the National Assembly and equality between the two wings, East Pakistan and West Pakistan. اب اس میں جو دو ونگز تھے ایک ایسٹ پاکستان تھا دوسرا ویسٹ پاکستان تھا. اب نیشنل اسمبلی میں بالکل ان کی برابری جو تھی وہ بالکل سیٹوں کے حوالے سے بالکل برابری تھی. 150 سیٹ تھے دونوں کے اور ٹوٹل 300 سیٹیں تھیں اور یہ ایک ہی ہاؤس پہ مشتمل تھا ایک کانسٹیٹیوشن. The Governor General was replaced by a President who was to be elected by the Electoral College of Pakistan composed of members of National Assembly and Provisional Assembly. جو گورنر جنرل تھا اس کو پریزیڈنٹ سے ریپلیس کر دیا گیا اور پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ الیکٹورل کالج آف پاکستان کے ممبرز جو تھے یعنی نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز تھے نیشنل اسمبلی اور پروونشنل اسمبلی کے ممبرز وہ الیکٹورل کالج کے لیے سلیکٹ ہوتے تھے اور وہی پریزیڈنٹ کو سلیکٹ کرتے تھے. Familiar democratic rights and freedoms such as freedom of speech and expression of assembly and association of movement and of profession were all provided in the constitution with usual qualifications. اب یہاں پہ رائٹس کی بات کی گئی ہے کہ جو ڈیموکریٹک رائٹس تھے جیسے کہ فریڈم آف اسپیچ فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف اسمبلی فریڈم آف ایسوسیشن ان سب کو کانسٹیٹیوشن میں بتایا گیا. With regards to civil rights, familiar rights such as rights of liberty, life, property were granted. The judiciary was given power to enforce the fundamental rights and the courts were to be decided if law was to any provisions of the fundamental rights. جو جوڈیشری تھی اس کو بالکل پاور دیا گیا اور اسے آزاد کر دیا گیا اور اسے یہ پاور دی گئی کہ وہ جو بیسک رائٹس ہیں ان کو جو ہے سیف گارڈ کرے فنڈامنٹل رائٹس کو. ایز پر دا کانسٹیٹیوشن اردو اینڈ بنگالی ور میڈ نیشنل لینگویج. آئین کے مطابق اردو اور بنگالی جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہوئے. اب دیکھتے ہیں سائلنٹ فیچرز. سائلنٹ فیچرز میں سب سے پہلے ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا ریجڈ کانسٹیٹیوشن سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ پاکستان میں جب اسمبلی میں 2/3 میجورٹی ہوگی تو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لایا جا سکتا ہے. پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا. آبجیکٹیو ریزولوشن جو تھا وہ بالکل لازمی قرار دیا گیا. فیڈرل سسٹم تھا اس کانسٹیٹیوشن میں. The Constitution provides for a federal system in the country. Powers was divided between the center and the provinces. جو فیڈرل سسٹم تھا اس میں جو پاورز تھی وہ سینٹر اور پروونسز کے درمیان ڈیوائڈ کیا گیا ہے. جو سبجیکٹس تھے جو لسٹ تھے سبجیکٹ کا ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا فیڈرل لسٹ پروونشل لسٹ اور کنکرنٹ لسٹ. اس میں یونیکیمرل لیجسلیچر تھا. The legislature would consist of a simple house. Both the wings of the country were given representation in the National Assembly. The National Assembly consists of 300 members. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا
کہ اسمبلی میں دونوں ونگز کی تعداد 150 تھی، 150 ایسٹ سے 150 ویسٹ سے، دونوں ونگ سے، تو نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل سیٹس 300 ہوئی، اور یہ یونی کیمرل لیجسلیچر تھا، بالکل سنگل ہاؤس۔ پارلیمنٹری سسٹم تھا، پارلیمنٹری سسٹم واز اڈاپٹڈ اکارڈنگ ٹو اٹ، دا پریزیڈنٹ واز دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ اینڈ دا پرائم منسٹر دا ہیڈ آف دا گورنمنٹ۔ پارلیمنٹری سسٹم کے مطابق جو پریزیڈنٹ تھا وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھا، اور جو پرائم منسٹر تھا وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ تھا۔ The president required to be Muslim at least 40 years of age، پریزیڈنٹ کو مسلمان ہونا چاہیے جس کی ایج کم از کم 40 سال ہو۔ The tenure of his office was 5 years، اور اس کا جو ٹینیور تھا وہ 5 سال کا تھا، کہ وہ 5 سال تک اپنے آفس کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ In case of internal or external danger he could declare a state of emergency in the country، اب انٹرنل یا ایکسٹرنل ڈینجر کی وجہ سے وہ اسٹیٹ میں ایمرجنسی لگا سکتا ہے، یہ اس کی پاور کی بات کی گئی ہے۔ He was authorized to appoint the governors, the judges of the Supreme Court, Auditor General and Advocate General، اس کو یہ اختیارات دیے گئے کہ وہ گورنرز کو، ججز، سپریم کورٹ کے ججز کو، جو آڈیٹر جنرل ہوتے ہیں اور ایڈوکیٹ جنرل ہوتے ہیں، ان کو اپوائنٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پرائم منسٹر۔ He was to be the leader of the parliament group and was thus indirectly elected by the people۔ جو پرائم منسٹر تھا وہ جو پارلیمنٹری گروپ تھا ان کا لیڈر ہوتا تھا، اور اسے انڈائریکٹلی لوگ ہی سلیکٹ کرتے تھے۔ He could choose his cabinet from the members of the national assembly، وہ اپنا کیبنٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے سلیکٹ کر سکتا ہے۔ The cabinet was answerable to the assembly، جو کیبنٹ تھا وہ اسمبلی کے سامنے جوابدہ ہوں گے۔ جو پروونشل اٹانومی تھی وہ اس کانسٹیٹیوشن میں بالکل زیادہ حد تک دی گئی۔ اسلامک لا، نو لا وڈ بی پاسڈ اگینسٹ دا ٹیچنگز آف دا قرآن اینڈ سنت اور قرآن کے اپوزٹ کوئی بھی لا جو ہے وہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ فری جوڈیشری، این انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ان دا کنٹری، A Supreme Court interpreted the Constitution, advised the state whenever required and decided the issues whenever required۔ اب جو جوڈیشری تھی اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق جوڈیشری جو تھی وہ بالکل آزاد تھی، اور فنڈامنٹل رائٹس جو تھے جیسے کہ فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف پروفیشن، فریڈم آف ریلیجن، یہ جو سارے تھے یہ اس کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس شمار کیے گئے۔ جو لینگویجز تھے وہ اردو اور بنگالی جو تھے وہ نیشنل لینگویج کے طور پر سلیکٹ کیا گیا۔ اب جو اسلامک پروویژنز تھے وہ کیا کیا تھے اس میں؟ پہلے تو سب سے پہلے پاکستان کا نام رکھا گیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اس کے بعد جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھا اس کو لازمی قرار دیا گیا، اور جو لاز تھے وہ کوئی بھی لا جو ہے وہ قرآن اور سنت کے اپوزٹ نہیں بنایا جا سکتا، اور سارے انہی کے اندر لے کر لاز بنائے جائیں گے۔ جو پریزیڈنٹ تھا وہ مسلمان ہوگا۔ یہاں پہ اس کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں بتایا گیا کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی مسلمان ہوگا، لیکن بعد میں یہ بھی لازمی قرار دیا گیا۔ ریلیجیس freedom to profess, practice and propagate any religion and the right to establish, maintain and manage religious institutions۔ جو ریلیجیس فریڈم تھی یہاں پہ کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا ہے اور وہ اپنے عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں۔ ٹیچنگز آف دا ہولی قرآن ویئر ٹو بی میڈ کمپلسری فار آل مسلمز، جو ہولی قرآن کی ٹیچنگز تھی وہ کمپلسری قرار دیا گیا تمام مسلمانوں کے لیے اسی اسٹیٹ میں۔ لائف اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن اینڈ سنہ، یہ بھی ایک اسلامک پروویژن تھی کہ جو زندگی ہوگی وہ قرآن اور سنت کے مطابق گزاریں گے سارے۔ مطلب یہاں پہ جو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جو چیزیں حرام ہے، وہ اس ملک میں نہیں ہوں گے، جیسے کہ الکوہل، نارکوٹکس، یہ چیزیں نہیں ہوں گے۔ اور جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے ساتھ یونیٹی رکھی جائے گی، اور ان کے ساتھ کام کیا جائے گا، ان کے ساتھ بانڈنگ جو ہے وہ اسٹرینتھن کیے جائیں گے۔ اور لاسٹ میں جو پریزیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ ایک آرگنائزیشن بنائے اسلامک ریسرچ کے حوالے سے، جس میں اسلامک ایڈوانس اسٹڈیز کی جاتی ہو، اور مسلم سوسائٹی کے کنسٹرکشن میں ایک اہم رول ادا کریں۔
تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو 1956 کانسٹیٹیوشن پہ تھا. تھینک یو.